یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تکمیل الایمان، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، عقائد کے باب میں ہے۔ یہاں یزید کے متعلق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کیا ارشاد ہے؟ فرماتے ہیں کہ بعض علماء اہل سنت تو یزید کے معاملے میں توقف سے کام لیتے ہیں، یعنی خاموش رہتے ہیں، مگر بعض غلو اور افراد کی وجہ سے ان کی شان و منزلت بیان کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ ایسے نادان ہیں جو ان کا مقام مرتبہ بھی بتانا شروع کر دیتے ہیں، فضائل، جیسے ابھی میں نے آپ کو یزید رشید ابن رشید کا حوالہ دے کر بتا دیا۔ فرماتے اور کہتے ہیں کہ چونکہ وہ مسلمانوں کی اکثریت کے بنا پر امیر مقرر ہوا تھا، جیسے آج کل عطا اللہ بندیالوی بھی ممبر پہ بیٹھ کے یہی اول فول کے کلمات بولتا رہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اکثریت کے بنا پر امیر مقرر ہوا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ضروری تھا کہ ان کی اطاعت کرتے۔ نعوذ باللہ من ھذا القول ومن ھذا الاعتقاد، یہ جملہ بیان کرنے کے بعد شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں میں اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتا ہوں، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اس کے اس باطل قول سے، ان کے اس باطل عقیدے سے، ہم اللہ کی بارگاہ سے پناہ چاہتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہمیں اس باطل عقیدے سے پناہ عطا دے دے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یزید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے امیر ہو کیسے سکتا ہے؟ توجہ چاہیے، یزید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے امیر ہو کیسے سکتا ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ کتنے پیارے کلمات ہیں۔ اور مسلمانوں کے اجماع اس پر کس طرح واجب آتا ہے جبکہ اس وقت کے صحابہ کرام، صحابہ کی اولاد جو بھی موجود تھی اس کی اطاعت سے بیزاری کا اعلان کر چکے تھے۔ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ صحابہ کی اولاد بھی یزید کی اطاعت اور یزید کو امیر ماننے سے بیزاری کا اعلان کر چکے تھے۔ ہاں، چند نے بیعت کی، اس کے متعلق بھی سنیے کیا کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے چند لوگ اس کے پاس شام میں جبر و اکراه سے پہنچائے گئے تھے۔ پسند تو نہیں کرتے تھے شام میں یزید کے پاس جائیں، لیکن جبری طور پر یزید کے فوجیوں نے انہیں شام لے کر گئے۔ مدینہ کے چند لوگوں کو جو صحابہ تھے ان کو وہاں جبری طور پر لے کر گئے، وہ وہاں جانا پسند نہیں کرتے تھے، مگر یزید کے ناپسندیدہ اعمال کو دیکھ کر واپس مدینہ چلے آئے اور عارضی بیعت کو فسخ کر دیا۔ عارضی جو انہوں نے دباؤ میں آ کر بیعت کر دی تھی، وہ مدینہ آتے ہی دوبارہ بیعت توڑ دیا اور ان لوگوں نے برملا کہا کہ خدا کا دشمن ہے۔ کون؟ یزید خدا کا دشمن ہے، شراب نوش ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یزید شراب پیتا ہے، تارک صلاۃ ہے، نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی ہے، زانی ہے، فاسق ہے، محارم سے صحبت کرنے سے بھی باز نہیں آتا، یعنی جن عورتوں کی نکاح شرعاً حرام ہے، یہ یزید ان عورتوں سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا، باز نہیں آتا، نکاح بھی کر لیتا ہے، زنا بھی کر لیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اتنی خباثتیں یزید کی بیان کرنے کے بعد صحابہ اس کی پوزیشن کو واضح کر رہے ہیں یا اس کے اندر جو کرتوت بد تھے ان کو ظاہر کر رہے ہیں؟ بتائیں۔ تو یہ کیسے کہتا ہے یزید ابن یزید یا رشید ابن رشید والا؟ اور یہ ساری باتیں کرنے کے بعد میں آخری بات کرتا ہوں۔ ہماری رائے میں، شیخ صاحب کہتے ہیں ہماری رائے میں یزید مبغوض ترین انسان تھا۔ اس بدبخت نے جو کارہائے بد سر انجام دیے ہیں امت رسول میں سے کسی سے نہیں ہو سکے۔ شہادت حسین، اہانت اہل بیت سے فارغ ہو کر اس بدبخت نے مدینہ منورہ پر لشکر کشی کی اور اس مقدس شہر کی بے حرمتی کے بعد اہل مدینہ کے خون سے ہاتھ رنگے اور باقی ماندہ صحابہ رسول تابعین اس کے تیغ و ستم کے نظر ہو گئے۔ مدینہ منورہ کی تخریب کے بعد اس نے مکہ معظمہ کی تباہی کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذمہ دار ٹھہرا اور انہی حالات میں وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اور اس کی توبہ اور رجوع کا مزید حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ ہمارے اور دوسرے اہل ایمان کے دلوں کو، اللہ ہمارے اور دوسرے اہل ایمان کے دلوں کو یزید کی محبت و الفت
اس کے مددگاروں اور معاونین کی معاونت اور ان تمام لوگوں کی دوستی جو اہل بیت نبوی کے بدخواہ رہے ہیں، ان کے حقوق کو پائمال کرتے آئے ہیں، ان سے محبت اور صدق عقیدت سے محروم رہے ہیں، سے محفوظ اور مامون رکھے۔ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں یزید اور ان کے معاونین کی محبت اللہ ہمیں نہ دے، ہمیں محفوظ رکھے۔ تو شیخ صاحب تو یہ ساری بات عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں۔ اہل علم موجود ہیں تو جذب القلوب الی دیار المحبوب کا مطالعہ بھی کریں۔ اگر مزید آپ کو حوالہ جات چاہیے تو آپ کو اگر حوالہ جات چاہیے تو وہ تاریخ الخلفاء کو بھی پڑھیے، البدایہ والنہایہ کو بھی پڑھیے، تاریخ الکامل کو بھی پڑھیے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ یزید کے متعلق علماء اور صلحاء، اولیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے کیا حال ہیں۔ اور علماء دیوبند کے مدارس میں شرح عقائد نصفی پڑھایا جاتا ہے۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد نصفی کے اندر، شرح عقائد کے اندر کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے، اس کو دیکھ لیں۔ اور جو پیری مریدی کرنے والے ہیں، نقشبندی سلسلہ کے لوگ مکتوبات امام ربانی کو پڑھیے کہ آپ یزید کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ قادریہ کے لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتب کا مطالعہ کریں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ چشتی کہنے والے لوگ خواجہ معین الدین اجمیری کے نظریات کو دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تمام صوفیہ یزید کو حق پر نہیں سمجھتے، تمام علماء اس کو حق پر نہیں سمجھتے۔ وہ قاتل امام حسین ہے، قاتل اہل بیت ہے، قاتل صحابہ کرام ہے، مدینہ المنورہ مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کرنے والا ہے۔